ناظرین، سوشل میڈیا گزشتہ کچھ سالوں میں جس طرح ترقی کر کے آگے بڑھا ہے، آج اسی سلسلے میں ہم نے گفتگو کرنے کے لیے اپنے اسٹوڈیو میں دعوت دی ہے جناب قاضی عاطف صاحب کو، انفارمیشن سیکرٹری ہیں پی ایم ایل این ایبٹ آباد کینٹ کے۔ اس کے علاوہ ہمارے ساتھ موجود ہیں عمر شیر خان، ایکس پریزیڈنٹ آئی ایس ایف ایبٹ آباد اور آج کل لندن میں مقیم ہے۔ اس پروگرام کے دوران یہ بطور اوورسیز پاکستانی سوشل میڈیا ایکٹیویٹیز کے حوالے میں اپنا پوائنٹ آف ویو پیش کریں گے۔ ناظرین، سب سے پہلے ہم بات کریں گے کہ سوشل میڈیا بیسکلی ہے کیا چیز، اور مختلف جو سیاسی جماعتیں ہیں وہ سوشل میڈیا کو کس طرح سے مینیج کر رہی ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ بہت بہت شکریہ گلفراز جدون صاحب اور ایچ سی پی ٹیم، آپ نے ہمیشہ کی طرح آج بھی ہمیں موقع دیا۔ میں آپ کو اس کی ہسٹری اس طرح بتاؤں گا کہ جس وقت ہم نے اسٹوڈنٹ پالیٹکس کا آغاز کیا 2007-8 میں، اس وقت جو دو مین پاورز تھیں جس سے ریگولیٹ ہوتی تھی انفارمیشن پولیٹیکل پارٹیز یا کسی بھی ڈپارٹمنٹ کی عوام تک، وہ تھا پرنٹ میڈیا اور الیکٹرانک میڈیا۔ جب بھی ہماری کوئی ایکٹیویٹی ہوتی تھی، چونکہ ہم شروع میں نئے کنسیڈر کیے گئے تھے ایز اے پارٹی بھی، لوگ کہتے تھے کہ پی ٹی آئی اس طریقے سے تھرڈ ایمرجنگ پارٹی نہیں تھی جس طریقے سے اب ہے، اور موسٹ پاپولر بھی نہیں تھی، تو ہماری اکثر جو نیوز تھیں وہ ڈیگریڈ ہوتی تھی، وہ نہیں لگا کرتی تھی اخبارات میں، وہ نہیں لگا کرتی تھی میڈیا میں۔ مجھے یہاں تک یاد ہے کہ ایون چیئرمین عمران خان جب ایبٹ آباد آتے تھے یا ہم جب لاہور یا پشاور جاتے تھے ان کے ساتھ، ہم پوری رات انتظار کرتے تھے، کیونکہ جو نیوز کا کورسپونڈنٹ ہوتا تھا وہ ہمیں ایک ٹائم دیتا تھا کہ بھئی 6 بجے کی ہوگی نیوز یا 7 بجے 8 بجے ہوگی۔ جب یہ سارے پرابلمز ہمیں بار بار آنے لگے اور ہم نے یہ دیکھا کہ کوئی خاص ہمیں اس طریقے سے کوریج نہیں مل رہی، تو ہم نے اپنی مدد کے تحت آپ ایک انٹرنیٹ کے اندر اپنے آپ کو آرگنائز کیا۔ اس میں یہ چیز بھی آپ کو بتانا چاہوں کہ ہمیں جو شروع میں میجورٹی سپورٹ ملی وہ انگلینڈ، یو ایس، آسٹریلیا، یہاں پہ جو پاکستانی تھے، جو ملک سے دور ہوتے ہیں پاکستانی، ان کو زیادہ قدر ہوتی ہے کہ ان کا ملک کے اندر اگر کوئی بھی اس قسم کا برا واقعہ ہو۔ تو پچھلے 3-4 سالوں کے اندر جس طریقے سے ہم نے اس کی روایت شروع کی اور جس طریقے سے ایک مومنٹم ہم نے جنریٹ کیا، پھر ہم آگے انٹرنیٹ کی حد تک، ہم نے سوشل میڈیا، ٹویٹر کی حد تک ہم نے اس کو لگایا۔ تو پچھلے سال ہم نے رمضان کے اندر حکومت ہٹاؤ ملک بچاؤ تحریک شروع کی۔ وہ 6 اگست اور 13 اگست جو تھی، 6 یا 7 اگست اور 13 اگست کو اس کے پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر ہم نے حکومت کے ڈرون اٹیکس اور بڑھتے ہوئے ظلم کے خلاف احتجاج کیے۔ تو ہم نے یہ ایکسپیریمنٹ کیا کہ جتنی بھی ہماری گراس روٹ کی ٹیمز تھی، ہم نے ادھر انگیج کیا ان کو ہم نے ایک پلیٹ فارم دیا اور انٹرنیٹ کی فیسلٹی دی۔ تو جو ایکٹیویٹی ہماری جلسوں کے اندر چل رہی تھی، آن دا سیم ٹائم ود ان اے فریکشن آف سیکنڈ جو تھی وہ عوام تک پہنچ رہی تھی۔ اس چیز کو جس وقت الیکٹرانک میڈیا نے دیکھا، تو الیکٹرانک میڈیا کا بھی آپ کو پتہ ہے کہ چینلز کا آپس میں چیلنج ہوتا ہے بہت سخت کہ جی نیوز کس نے بریک کرنی ہے۔ آن دا سیم ٹائم جب عوام کو ایک باہر سے ایک انٹرنلی ایک پلیٹ فارم ایسے مل رہا ہے جہاں سے نیوز بریک ہو رہی ہے، تو وہ کمپٹیشن میں آ گئے، سو انہوں نے ایز اے ریئیکشن ہمیں کوریج دینی شروع کر دی۔ اچھا، عاطف صاحب، احسن نوید صاحب نے بتایا جس طرح سے کہ انہوں نے سوشل میڈیا کو آرگنائز کیا، اور ہم نے دیکھا یہ پہلے ایکٹیو تھے، پی ایم ایل این کی کچھ خامیاں بھی تھیں، کچھ کمزور تھے، پھر آہستہ آہستہ آپ لوگ بھی سوشل میڈیا پہ آرگنائز ہوتے گئے اور ایک شیپ کی صورت میں سامنے آئے۔ تو آپ کی جو سوشل میڈیا ایکٹیویٹیز ہیں وہ کس طرح سے مینیج ہو رہی ہیں، آپ اسے کس طرح سے کنٹرول کر رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں آپ کی پوری ٹیم کا شکریہ ادا کرتا ہوں اپنی طرف سے اور اپنی پارٹی کی طرف سے کہ آپ نے ہمیں پلیٹ فارم پہ بلایا ہے۔ جہاں تک آپ کے سوال کی بات ہے، تو سوشل میڈیا پہ ہم لوگ پہلے بھی ایکٹیو تھے، لیکن اس طرح کمپلیٹلی ایکٹیو نہیں تھے، مطلب ہمارے گروپس نہیں تھے، کچھ بھی نہیں تھا۔ اس کے بعد ہم نے ابھی جا کے ہم نے ریسنٹلی اپنا سوشل میڈیا کا ایک گروپ بنایا ہے جو اس کو رن کر رہے ہیں ہمارے فیض خان صاحب، اور باقی ہمارے پروویژنل ایریاز میں مطلب ہر جگہ پہ یہ کام کر رہا ہے۔ سوشل میڈیا پہ اب ہم جا کے مطلب ایکٹیو ہوئے ہیں۔ اچھا عمر شیر صاحب، میں آپ کی طرف آؤں گا۔ آپ پی ٹی آئی میں پہلے ایکٹیو بھی رہے ہیں، یہاں پہ لوکل سطح پہ، اب آپ لندن میں بیٹھے ہیں۔ اپنے ریجن کی اور کنٹری لیول پہ جو ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں پولیٹیکل، وہ آپ سوشل میڈیا کے ذریعے آپ تک پہنچ رہی ہیں۔ آپ پی ٹی آئی کے پیجز بھی دیکھ رہے ہیں، ان کے جو لنکس ہیں یوٹیوب پہ وہ بھی آپ وزٹ کر رہے ہیں، باقی پارٹیز کے بھی آپ دیکھ رہے ہیں۔ تو باہر بیٹھے ہوئے لوگ بیسکلی اس میں اپنا کنٹریبیوشن کس طرح کر رہے ہیں سوشل میڈیا میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گلفراز صاحب، سب سے پہلے میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے ہمیں یہ بات کرنے کا موقع فراہم کیا۔ اس کے بعد میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جو سوشل میڈیا، جیسے کہ آپ نے بتایا کہ طریقہ انصاف اور انصاف اسٹوڈنٹ فیڈریشن جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ بہت اپنی ایکٹیو رہی ہے۔ جیسے میری کولیگ ایس این نے بات کی یہاں پہ،
کہ پھر ایک جو سوشل میڈیا کا ہمیں اثر رول پاکستان کی پولیٹکس میں نظر آیا، میں سمجھتا ہوں اس کا جو بیسک وہ تھا وہ 30 اکتوبر کا لاہور کا عمران خان صاحب کا جلسہ تھا، جس میں ہمارے پاس نہ کوئی بڑے لیڈرز جن لوگوں کو پاکستان پولیٹکس کا ایک بڑا نام سمجھا جاتا ہے، نہ اس وقت ہمارے پاس جاوید ہاشمی صاحب، شاہ محمود قریشی صاحب، جہانگیر ترین صاحب، خورشید قصوری صاحب، یہ لوگ اس وقت پارٹی میں نہیں تھے. اس وقت پارٹی میں یہی اسٹوڈنٹس تھے اور یہی یوتھ تھی اور یہی ویمن ہماری جو ونگ تھی، جنہوں نے سوشل میڈیا کے ذریعے فیس بک اور ٹویٹر اور ان اپنے فین پیجز اور فین گروپس جو انہوں نے بنائے ہوئے تھے، ان کے ذریعے پیپل جو لوگ ہیں آپ کے پاکستان کے، ان لوگوں کو موٹیویٹ کیا اور ان لوگوں کے اوپر یہ زور دیا کہ وہ آ کے اس جلسے میں شریک ہوں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اوورسیز پاکستانیز کا ایک بہت انٹرسٹ ہوتا ہے، کیونکہ باہر کی دنیا میں آپ کو انٹرنیٹ کی فیسلٹیز، بجلی کا کوئی مسئلہ نہیں، یہ ساری چیزیں ڈیولپڈ اکانومیز میں آپ کو ہر جگہ پہ فراہم ہوتی ہیں، تو آپ کا ایزی ایکسیس ہوتا ہے. اچھا احسن، ہم نے دیکھا ہے سوشل میڈیا ایک پاور بن کے سامنے آیا ہے، ہر گھر میں موبائل کے ذریعے، انٹرنیٹ کے ذریعے پہنچ جائے. بہت سے ہماری جو یوتھ ہے وہ پولیٹیکل ورکرز کے طور پر سامنے آئی ہے اسی سوشل میڈیا کی بدولت. یہ جو پارٹی سے جڑے ان کے جذبات ہیں، یہ سوشل میڈیا پہ سم ٹائم کچھ ایسی زبان میں سامنے آتے ہیں کہ جس سے ایک بڑا عجیب قسم کا میسیج سامنے آتا ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں اس سے ہم کس طرح سے جان چھڑا سکتے ہیں؟ ایکچولی اس میں جو الزامات جو لگائے جاتے ہیں مختلف پولیٹیکل پارٹیز میں، پولیٹیکل پارٹیز کی جو آفیشیل سوشل میڈیا کا جو ڈپارٹمنٹ ہے اس کا قصور نہیں ہوتا. اب جس طرح ہمارا جو تحریک انصاف جو ایک ملک کے اندر چینج کے دعوے دار ہے اور چاہتے ہیں کہ اس ملک کے اندر جو یہ بوسیدہ نظام ہے اس کو ہم ایک نئے چہروں سے بدلیں. اس میں خان صاحب نے سب کو موقع دیا، انٹرنل الیکشنز کے اندر ایون عمران خان جو ہیں وہ بھی یونین کونسل لیول پہ آ گئے. یہ دس از ڈیموکریسی. اس کے اندر جو ہمارا سوشل میڈیا کا ڈپارٹمنٹ ہے، جیسا کہ آپ نے خود فرمایا کہ ایس ایم ایس تھرو انٹرنیٹ اور تھرو ہمارا ویب سیٹلائٹ جو ہے براڈ کاسٹنگ ہوتی ہے، جو ہمارے آفیشیل پلیٹ فارمز ہیں وہ کبھی بھی آپ کے کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کو ڈس انگیج کرتے ہوئے یا ان کے بارے میں نیگیٹو کمنٹ کرتے ہوئے آپ کو نہیں پائیں گے. یہ وہ موب ہوتا ہے، یہ وہ عوام کا حصہ ہے جو کہ تنگ آ چکی ہے اس نظام سے. اچھا عاطف، جیسے احسن نے بتایا کہ یہ کچھ موبز ہیں جو ریگولر ورکر بھی نہیں ہے کسی پارٹی کے، لیکن فیلنگز کسی نہ کسی طرح ان کی کسی پارٹی سے جڑی ہوئی ہیں جنہیں وہ سپورٹ کر رہے ہیں، اور باقی لیڈرز کے خلاف وہ اس قسم کی لینگویج یوز کرتے ہیں کہ جو بڑی عجیب سی نظر آتی ہے. میرے خیال سے پی ٹی آئی اور پی ایم ایل این کو ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھا ہونا پڑے گا کہ تاکہ جتنے بھی یہ موبز ہیں ان کو دور کیا جا سکے. جتنے بھی یہ ان آفیشیل پیجز بنے ہوئے ہیں پی ٹی آئی اور پی ایم ایل این کے، جہاں پہ یہ ابیوزو لینگویجز یوز کی جا رہی ہیں دونوں پولیٹیکل پارٹی کے لیڈرشپ پہ، ان کو ختم کیا جا سکے. اچھا عمر، آپ ایز اے اوورسیز پاکستانی، آپ نے بتایا بینیفٹس بھی بتائے، سوشل میڈیا سے آپ کو اویئرنیس بھی مل رہی ہے، چیزیں بھی آن ٹائم مل رہی ہیں، آپ اپڈیٹ بھی رہتے ہو، لیکن جب اس قسم کے آپ واقعات دیکھتے ہو، جب ایک دوسرے کو ڈیگریڈ کیا جاتا ہے اور ایک غلط قسم کی لینگویج یوز کی جاتی ہے، تو آپ کے مائنڈ میں کیا بات ابھرتی ہے؟ اور جو اوورسیز پاکستانیز ہیں، جس طرح آپ لندن میں ہو، وہاں پہ جب بیٹھتے ہیں اکٹھے تو ان چیزوں کو کس طرح سے ڈسکس کرتے ہیں؟ دیکھیں جی، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ چیزیں جو ہیں آپ کی جیسے ملک کی بدنامی ہوتی ہیں، یہ آپ کے انفراسٹرکچر جو ایک سوسائٹی ہے یہ اس کو ریپرزینٹ کرتی ہیں کہ پاکستان میں کیا ایک ایسی سوسائٹی، کیا ہم عوام کو، کیا ہم لوگوں کو، جو لوگ یہ پروگرامز دیکھتے ہیں، جو یہ لینگویج دیکھتے ہیں، جو یہ سوشل میڈیا پہ ہمیں دیکھتے ہیں، کیا ہم ان لوگوں کو یہ میسج دینا چاہ رہے ہیں کہ ہم یہ لینگویج سوسائٹی میں استعمال کرتے ہیں؟ ظاہر سی بات ہے، بڑے دکھ کے ساتھ اور بڑے افسوس کے ساتھ ہم لوگ جب اکٹھے ہوتے ہیں اوورسیز پاکستانی جتنے بھی ہیں، تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس چیز کو بند ہونا چاہیے. اور اس کو بند کرنے کا میرے خیال میں ایک حل یہ بھی ہے کہ جو آپ کے آفیشیل چینلز ہیں سوشل میڈیا پہ، جو کہ گروپس بنے ہوئے ہیں جو ان کو لیڈ کر رہے ہیں، جو اپنے فین پیجز ہیں اور جو ان چیزوں کو لیڈ کر رہے ہیں، ان لوگوں کو ایک ڈسپلن کا اسٹرکچر بنانا چاہیے. ان لوگوں کو ایک دائرے اس میں رکھنا چاہیے، اپنے ساری پوسٹ کو اپنے اور ہر چیز کو اپنے ہینڈ میں رکھنا چاہیے. ابھی جو ہمارا آج کا ٹاپک تھا، میں اس کی طرف آتا ہوں کہ جو کرنٹ ہماری پالیٹکس ہے، ہم نے اس میں سوشل میڈیا کا یہ رول پہلے دیکھا کہ ایک اویئرنیس آئی، پارٹیز کو بوسٹ ملا، پی ایم ایل این کو ملا، پی ٹی آئی کو ملا، پی ٹی آئی نے اسے تھوڑا زیادہ کاہش کیا، پہلے کر لیا، پھر اب پی ایم ایل این بھی اپنے آپ کو آرگنائز کر رہی ہے. تو آپ اس کا فیوچر رول کیا دیکھ رہے ہیں سوشل میڈیا کا؟ ہم نے کب
جو ہمارے آفیشیل پلیٹ فارم ہیں، اگر ہم نے وہاں پہ اپنا آفیشیل پیجز ہم نے لسٹ نہ لگائی ہو، اگر ہم نے اپنے آفیشیل ویڈیو چینلز کے اوپر ایک لیبل نہ لگایا ہو کہ بھائی یہ ہمارے آفیشیل ویڈیو چینلز ہیں، یہ 101% ٹرو اور فیکٹ کے اوپر، بے شک انٹرنلی پی ٹی آئی کے اندر جتنے بھی کانفلکٹس ہیں، بے شک ہر پارٹی کے اندر جتنے بھی معاملات ہیں، ان کو مد نظر دیکھتے ہوئے یہ وہ فورمز ہیں جس میں آپ کو سچ اور صرف سچ ملے گا، یہ ہم نے پہلے سے ڈکلیئر کیا ہوا ہے۔ اور دوسری جہاں تک بات ہے کہ ہمیں ڈائریکٹلی ریئیکشنلی ایکسٹریمسٹ نہیں ہونا چاہیے، میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں ڈائریکٹلی ایلیگیشن والی پالیٹکس سے اب سائڈ پہ ہونا چاہیے، کنارہ کشی اختیار کرنی چاہیے کہ جی اگر کوئی ہمیں اگر ٹارگیٹ کرتا ہے، ہم نے کبھی یہ نہیں کہا کہ پی ایم ایل ہے، ہاں ہمارے چیئرمین عمران خان کی کتنی کریکٹر اسیسینیشن ہوتی ہے، لائیو ٹی وی چینلز انٹرویوز پہ ہوا کرتی تھی، ہر جگہ پہ ہوا کرتی تھی، ہم نے ہمیشہ اس کی تردید کی۔ اچھا عاطف، پی ایم ایل این اس بارے میں کیا سوچ رہی ہے؟ آپ لوگ آج کل کچھ آرگنائز بھی ہو رہے ہیں دوبارہ سے، سوشل میڈیا پہ اپنی گروپنگ بھی کر رہے ہیں، گراؤنڈ لیول تک پہنچنے کی کوشش کر رہے ہیں، آپ کی کیا فیوچر اسٹریٹجیز ہیں اس سوشل میڈیا کے فورم کو ایک اچھے انداز میں یوز کرنے کے لیے؟ سب سے پہلے میں ان کی بات کا جواب دے دوں اپنے بھائی کی، میں اپنے بھائی سے کہنا چاہوں گا اپنی پارٹی کی طرف سے کہ جتنے بھی آپ کے ان آفیشیل پیجز ہیں آپ ان کو بین کریں، آئیں ہمارے ساتھ بیٹھیں، ہم بیٹھ کے اس کے اوپر کام کرتے ہیں، جتنے بھی ان آفیشیل پیجز ہیں ان کو ہم بین کرتے ہیں، ایک دوسرے کی لیڈرشپ کو ہم رسپیکٹ دیں۔ جہاں تک آپ کے سوال کی بات ہے تو ہم کافی عرصے سے مطلب اس پہ کام کر رہے ہیں اور ابھی ہم کافی زیادہ آرگنائز ہو چکے ہیں۔ ناظرین، سوشل میڈیا سیاست کی کہانیوں سے لے کر بزنس کے ایوانوں تک اپنا ایک رول ادا کر رہا ہے۔ یہاں پر ایڈورٹائزمنٹ بھی ہو رہی ہے، سروسز بھی انٹروڈیوس ہو رہی ہیں، پولیٹیکل ویوز بھی شیئر ہو رہے ہیں، لوگوں کا اوپینین بھی ڈیولپ کیا جا رہا ہے، اویئرنیس کمپینز بھی چلائی جا رہی ہیں۔ پاکستان میں ہم سوشل میڈیا کے پازیٹیو اقدامات بھی دیکھتے ہیں اور اس کی وجہ سے پیدا ہونے والے مسائل کو بھی دیکھتے رہتے ہیں۔ آپ سے سوشل میڈیا کے کرنٹ سوسائٹی، پولیٹیکل سسٹم، بزنس اور سروسز سیکٹر میں رول پر مزید بات کریں گے آئندہ ہم اپنے لائیو پروگرام میں۔ ہمارے ساتھ رہیے، تب تک کے لیے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔